جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس نحو امید کرتا ہوں تمام بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بیٹا آج 4 ستمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک تمام بچوں کو جمعے کا نیک دن مبارک ہو۔ گزارش ہے کہ جمعے کی تیاری فرمائیے گا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع باب 2 اس میں نہرو رپورٹ جو کہ 1928 عیسوی میں پیش کی گئی تھی اور اسی کے نتیجہ میں یا رد عمل کے طور پر قائد اعظم نے 1929 عیسوی میں اپنے 14 نکات پیش کیے تھے کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں نہرو رپورٹ 1928 عیسوی۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں کے ساتھ ماضی میں کیے گئے معاہدہ لکھنؤ پر پانی پھیر دیا اور جداگانہ انتخابات کے اصول کو رد کرتے ہوئے ان تمام تحفظات کو ماننے سے انکار کر دیا جو مسلمان اپنی ترقی اور بقا کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ نہرو رپورٹ کی وجہ سے دونوں قوموں کے مابین تعلقات خراب ہو گئے۔ کن قوموں کے مابین؟ مسلمان اور ہندوؤں کے مابین۔ بیٹا دیکھیں، معاہدہ لکھنؤ میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کی حیثیت حاصل ہے اور مسلمانوں کو اس معاہدے میں پہلی بار الگ قوم تسلیم کیا گیا۔ اب یہ میثاق لکھنؤ جو معاہدہ 1916 میں ہوا تھا، یہ ہندوؤں کی آنکھ کو چبھتا تھا، تو ہندوؤں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا اور نہرو رپورٹ نے 1928 میں اس معاہدے پر پانی پھیر دیا۔ قائد اعظم کے 14 نکات 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا اور قائد اعظم کے 14 نکات 1929۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے 1929 عیسوی میں 14 نکات پر مشتمل درج ذیل رہنما اصول پیش کیے۔ نمبر 1، آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہوگا جس میں صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی جائے گی، یعنی قانون وفاقی ہوگا، ٹھیک ہے، اور صوبے خود مختار ہوں گے۔ نمبر 2، تمام صوبوں کو ایک ہی اصول پر داخلی خود مختاری دی جائے۔ نمبر 3، صوبوں میں اقلیتوں کو مناسب نمائندگی دی جائے کہ جن صوبوں میں اقلیت بستی ہیں ان کو ایک علیحدہ نمائندگی دی جائے، نہ کہ ان کو نظر انداز کیا جائے۔ مرکزی اسمبلی میں مسلمان ممبران کی تعداد 1/3 سے کم نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ مسلمانوں کو مرکزی اسمبلی میں برابر کا رتبہ اور تعداد دی جائے۔ نمبر 5، جداگانہ انتخابات کا اصول ہر فرقے پر لاگو ہونا چاہیے، البتہ اگر کوئی فرقہ چاہے تو اپنی مرضی سے مخلوط طریقہ انتخابات قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 6، صوبوں کی حدود میں کوئی ایسی تبدیلی نہ کی جائے جس سے پنجاب، بنگال اور شمال مغربی سرحدی صوبہ جو کہ خیبر پختونخوا ہے کی مسلمان اکثریت متاثر ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ قائد اعظم نے جتنے بھی نکات پیش کیے تھے بیٹا مسلمانوں کے حقوق میں پیش کیے تھے۔ اس کے بعد نمبر 7، تمام لوگوں کو یکساں مذہبی آزادی دی جائے۔ اگر کوئی مسودہ قانون کسی خاص فرقے سے متعلق ہو اور اس فرقے کے 3/4 اراکین اس مسودہ کے خلاف رائے دیں تو اسے نامنظور سمجھا جائے، یعنی کہ اگر کوئی بھی قانونی مسودہ ہے جو کسی خاص فرقے کا متعلق ہے اور اس مسودے کے حق میں 3/4 افراد ہیں تو اگر کوئی اس کے خلاف رائے دے تو اس رائے کو منظور نہ کیا جائے، یعنی اکثریت کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ نمبر 9، سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ 10، بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبہ میں دیگر صوبوں کی مانند اصلاحات نافذ کی جائیں۔
کہ جس طرح دیگر صوبوں میں اصلاحات اپنائی گئی ہیں اسی طرح بلوچستان اور شمال مغربی سرحدی صوبوں میں اصلاحات نافذ کی جائیں۔ اصلاح بہتری کو کہتے ہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ نمبر 11، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو ان کی اہلیت اور تناسب کے لحاظ سے حصہ دیا جائے۔ نمبر 12، مسلمانوں کو مذہبی اور ثقافتی تحفظ دیا جائے کہ مسلمانوں کے مذہب کو بھی بحفاظت رکھا جائے، مسلمان اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں اور مسلمانوں کو کسی قسم کی بھی مذہبی زندگی جینے پر پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، وہ اپنے ثقافت کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، نہ کہ ان کو انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ثقافت پر عمل کرنے کی کسی قسم کی تلقین یا وارننگ دی جائے۔ مسلمانوں کا ایک اپنا مذہب ہے، ان کی ایک اپنی ثقافت ہے، بس وہ اسی کے مطابق اپنا کام اپنی زندگی مکمل کریں۔ نمبر 13، صوبائی اور مرکزی وزارتوں میں مسلمانوں کو کم از کم 1/3 نمائندگی دی جائے۔ نمبر 14، آئین میں صوبوں کی مرضی کے بغیر کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ جی یہ تھے قائد اعظم کے 14 نکات جو کہ قائد اعظم نے نہرو رپورٹ کو ماننے سے انکار کرنے کے بعد پیش کیے تھے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات کا تجزیہ کیا جائے تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی ترجمانی کی بلکہ ہندوستان میں دستوری اصلاحات کا بنیادی ڈھانچہ بھی مہیا کر دیا۔ جی بیٹا اسی کے ساتھ آپ کا آج کا موضوع اختتام کو پہنچا۔ تمام بچوں سے گزارش ہے کہ جمعے کے لوازمات پورے کیجیے گا، جمعہ پڑھیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نہرو رپورٹ 1928 عیسوی اور قائد اعظم کے 14 نکات 1929 عیسوی میں جو پیش کیے گئے تھے ان کو اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ یاد کرنے کے بعد کم و بیش ایک دفعہ خشکست انداز میں اپنی اپنی کاپیوں پر لکھیے گا۔ میں محمد رمضان تمام نیک بچوں سے ڈھیر ساری دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔